اب بات آئی ہے کہ ہم کرناٹک کے اس آنے والے الیکشن کے موقع پر ہمارا کیا حق بنتا ہے۔ آپ کسی کا بھی آپ سپورٹ کر رہے ہوں، چاہے وہ آپ کسی دل بدل کا بھی کر رہے ہوں، چاہے اس کا کر رہے ہوں، کسی کا کوئی ہاتھ پکڑ رہا ہو تو کوئی جھاڑو پکڑ رہا ہو تو کوئی جو ہے وہ بھگوا رنگ پکڑ رہا ہو، کوئی اور پکڑ رہا ہو، یہ تو لوگوں کا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس قدر بدترین ہمارا مذہب بڑا بہترین ہے، ہمارا اسلام بہترین ہے، لیکن اس کے ماننے والے بدترین ہیں۔ بھائی بھائی کو بولتا ہے گھر کے اندر کہ تو فلاں کے ساتھ جا، میں فلاں کے ساتھ جاتا ہوں تاکہ مفاد ہمارے گھر میں آ جائے، اس کے طرف سے بھی مفاد میرے گھر میں، میرے طرف سے بھی مفاد ادھر میں آ جائے، مجھے ادھر بھگوا کے طرف سے مجھے آ جائے، ادھر جو ہے وہ ہاتھ کے ذریعے سے مجھے آ جائے۔ چار بھائی چار پارٹیوں میں گھس گئے۔ کتنی بدترین قوم ہے، جانتے ہوئے ظالم و جابر ہے، فرعون ثانی ہے، نمرود ثانی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ ہاتھ ملانا۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ووٹ دے نہ دے بھائی وہ تو آنے ہی والا ہے۔ اچھا ووٹ دے نہ دے تو آنے والا ہے، تو کیا ایسے وقت میں تو ہم ظالم کو سپورٹ کر دیں گے؟ ظالم کے لیے ہم گواہی دے دیں گے کہ یہ ظالم جابر ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، چاہے ہمارا اس میں جو ہے وہ کچھ بنے نہ بنے، ہم اس کو دے دیتے ہیں، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اس سے؟ ہم دے دیں گے۔ آپ نے اللہ کے حدود کو توڑا ہے، اللہ کے حدود کو توڑا ہے آپ نے۔ معاشرے کے اندر یہ برائیاں ہیں، اس برائی کو دور کرو، معاشرے کے اندر سے اس برائی کو دور کرو، اس معاشرے کے اندر سے برائی کو دور کرو۔ کریں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ اپنا حق سمجھیں اسے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں اس گواہی کے تعلق سے بھی پروردگار عالم نے آگاہ کیا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن نے اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کسی اینگل پہ خالی چھوڑ دیا ہے، خالی کر دیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آگاہ نہیں کیا کسی اینگل پہ، چھوڑ دیا۔ میں تو آپ کو بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا خانے میں استنجا کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بتایا۔ اس حد تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو آگاہ کیا، تو یہ الیکشن اور سلیکشن کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا؟ تو توجہ فرمائیں۔ اور وہ لوگ جو اس قوم میں ایک حیثیت رکھتے ہیں، ہر محلے میں ایک مقام رکھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی کا مقام ہے، فلاں آدمی کا چلتا ہے، تو وہ بھی اپنا کان کھول کر کے سن لے۔ اگر انہوں نے غلط فیصلہ کیا، اگر راتوں رات دل بدل دیا، دل بدل کے، قیامت کے روز جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے کچھ اپنی مفاد کے لیے اپنے محلے کے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکا، قیامت کے روز آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ سمجھ گئے آپ حضرات؟ چلیے، شہادت یعنی ووٹ دینے والا شخص متعلقہ شخص کے بارے میں اس کی اہلیت و قابلیت کو جانتا ہو۔ اچھا آپ ووٹ دے رہے ہیں، جس شخص کو دے رہے ہیں، جو پارٹی کو آپ دے رہے ہیں، جس کو الیکشن میں کھڑا کیا گیا ہے، جو آپ کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کی قابلیت کیا ہے۔ یہ قابلیت کو نہ جاننے کی وجہ سے آپ نے نوٹوں پر بک کر جو ایک گھر نہیں چلا سکتا اس کو آپ نے پورے ملک کو چلانے کے لیے کھڑا کر دیا آپ نے۔ یہ آپ کی یہ کیا کہیں، اس قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اس پر رحم کا فیصلہ فرمائے۔ تو یاد رکھیں، جس کے بارے میں آپ وکالت کرنے جا رہے ہیں، جس کی آپ شہادت دینے جا رہے ہیں، اس کی قابلیت پر آپ نظر رکھیں، اس کی دیانت پر آپ کو نظر رکھنا ہے، اس کی امانت پر آپ کو نظر رکھنا ہے، اس کے صدق و خلوص کی شہادت کو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ واقعی یہ آدمی امین ہے، یہ واقعی یہ امین ہے، صادق ہے، سچا ہے، وعدے کو وفا کرنے والا ہے۔ الیکشن کے بعد جب یہ سلیکٹ ہو جائے گا،
پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، یہ آپ پر ذمہ داری ہے کہ یہ آپ اس کا فیصلہ کریں۔ اب یہ ہے کہ گھر کے 10 افراد میں گھر کے 10 افراد میں لوگوں نے 4 جانے کے بعد 5 اور 6 7 8 9 10 یہ بقیہ 6 لوگ گھر پہ رہ گئے۔ 4 تو دے دیے نا، 4 تو دے دیے، ہم رہ گئے، کیا ہوگا اس سے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ ہر فرد کا حق بنتا ہے، ہر فرد کا حق ہے الیکشن میں ووٹ دینے کا، کس کا؟ ہر فرد کا، جو 18 سال سے اوپر کو ہے، 18 سال سے بوڑھا ہو، جتنی بھی عمر اس کی ہے اس کا حق ہے۔ اور قرآن کریم کا حکم ہے، یہ نہ سمجھو کہ نماز فرض ہے، ووٹ دینا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ دینا جہاں پر واجب ہے، صاحب نصاب کو، کس کو دینا ہے زکوٰۃ؟ صاحب نصاب کو ووٹ دینا جیسے واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے، صاحب نصاب۔ ایسے ہی 18 سال کے بعد مرنے والے آدمی تک ووٹ دینا اس ملک کا حق ہے، فرض ہے آپ پر۔ باپ دے دیا بیٹا نہ دے، بیٹا دے دیا باپ نہ دے، بیوی دے دی اماں نہ دے، اماں دے دی بیٹی نہ دے، ایسا نہیں، سب گھر کے فرد کو 18 سال سے جو لوگ ہیں بڑے، سب پر ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کریں؟ ووٹ دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ نے یہ کام کیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اپنا حق ادا کر دیے۔ اور آگے کا جو مسئلہ ہوگا، اگر وہ ظالم بن جائے یا اگر وہ ظلم و ستم کرے، آپ نے تو اچھا سوچا تھا کہ یہ ظالم نہیں ہے، اس کی ایک ہوتی ہے بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے ایک ایسا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں سے آیا ہے، کس خاندان سے آیا ہے، کس قبیلے سے آیا ہے، یا کس قوم سے آیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈز کیا ہیں آپ جانتے ہیں۔ آج تو تقریباً اس کے بیک گراؤنڈ کو اگر دیکھیں، جس کے بھی الیکٹ ہو رہے ہیں اور جو بھی کینڈیڈیٹ کھڑا ہو رہا ہے، اس کا تو بیک گراؤنڈ صاف و شفاف کوڑا کاغذ نہیں ہے، اور جس کے بیک گراؤنڈ کو کمپلیٹ مسک جو ہو گیا ہے نا، جس کی حیا وہ حیا، جس کی حیا اور شرم جو ختم ہو گئی ہے، آج کل اس کو سلیکشن کے لیے، آج وہ ووٹنگ کے لیے آج ان کو کھڑا کیا جا رہا ہے، اس کو کینڈیڈیٹ بنایا جا رہا ہے۔ جو اپنی قوم کی فلاح و بہبودی کا جو خیال نہیں کرنے والا ہے، اس کو الیکشن میں کھڑا کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر اپنی خیر اور فضل کا فیصلہ فرمائے۔ پورے آمین بولو نا، اگر آمین نہیں اب بھی آمین نہیں بولتے، آگے کے دنوں میں کیا ہوگا؟ 4% ہمارا ریزرویشن تھا، اس ظالم حکمرانوں نے اس 4% کو بھی ختم کر دیا، اور آپ جانتے ہیں آپ کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، گورنمنٹ کے نظر میں آپ کی کوئی وقعت نہیں ہے، آپ کی کوئی عزت، آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور آج انہی کی ہڈیوں پر آج آپ جے کر رہے ہیں، آپ اور ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اچھے کینڈیڈیٹ کو آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی میں اللہ کی رضا والی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اور سنیے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، یعنی شہادت کو نہ چھپاؤ، کیوں؟ جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے۔ شہادت کو چھپانا یعنی آپ گواہی نہیں دیں گے، ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم نہیں جائیں گے اس دن، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ سمجھ کر کے آپ نے ترک کر دیا، اور آپ نے ووٹنگ کے دن آپ نہیں پہنچے وہاں پر، تو آپ پر اللہ تبارک و تعالی پکڑ کرے گا۔ آپ نے شہادت کو چھپا لیا ہے، اپنی گواہی کو آپ نے چھپا لیا ہے، آپ نے حق کو ثابت نہ کیا، آپ نے حق کا ساتھ نہ دیا، تو آپ پر الزام ہوگا قیامت کے روز۔ یہ ایسا نہیں کہ 4 دن یہاں جی کے چلے جائیں گے پھر اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، خبر میں بھی حساب و کتاب، حشر میں بھی حساب و کتاب، یاد رکھو۔ ایک اچھے کو مسلط کرو، ایک اچھے کو ووٹ دینے کی کوشش کرو۔ میں نے آپ سے کہا تھا اس سے پہلے بھی، جب بھی الیکشن ہوا ہم نے کہا کہ سب کے بیک گراؤنڈ تو خراب ہی ہے، کسی کا کم، کوئی کسی کا 19 ہے، کسی کا 20 ہے، اب جو 19 ہے نا اس کو دے دو، جس کا بیک گراؤنڈ 19% خراب ہو، اور جس کا 20% خراب ہو، 25% خراب ہو، کسی کا
19% ہے تو 19 کو دیں گے کہ 25 کو دیں گے؟ آپ 19 کو دے دو. ویسے بھی خراب ہے، کم سے کم سب وہ لوگ ہیں تو کم سے کم تھوڑا سا جو کم ہے، ظالم کم ہے، اس کو تو دیں گے نا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور آپ خیال رکھیں، آپ کو بولیں گے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، آپ کے لیے ہم یہ کر دیں گے، آپ کے لیے ہم یہ کر دیں گے. آپ ایک بار سلیکٹ کر دو نا، ایک بار ہم کو جتا کے تو دیکھو، پھر آپ کی خیر ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ بات میں ہم بتائیں گے. جتا تو دو پہلے ہمیں. آپ خدا کو حاضر و ناظر رکھ کر کے اب سے آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ پڑھتے رہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ ورد کرتے رہو جب تک الیکشن کا بٹن آپ دبا نہیں دیتے وہاں تک. پھر بٹن دبانے کے بعد آپ کو پھر یہ پڑھنا ہے کب تک؟ جب تک کہ ریزلٹ سامنے نہیں آ جاتا. کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اب جو بھی آئے گا نا یہ ہمارے کرتوتوں کا ہی مسئلہ ہوگا. ہم جو کریں گے اس کا صلہ ہمیں ملے گا، اس کا ریزلٹ ہمیں مل کر کے آئے گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والے الیکشن کے موقع پر ہم سب کے سب ووٹ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ارے وہ میرا بھائی کھڑا ہوا ہے فلاں میں، ہمارا چچا وہاں کھڑا ہوا ہے اس میں، ہمارا فلاں کا فلاں کھڑا ہوا ہے اس میں. یہ کون تو بھی کھڑا ہو جانے دو، کوئی بھی کھڑا ہو جانے دو. لیکن آج ایک پوری قوم کے لیے جو اپوزیشن والا ایک مضبوط آدمی ہے، جو پورے ملک میں ایک مضبوط ایک لیڈرشپ قائم کر سکتا ہے، جو قائد بن سکتا ہے، اس کو آپ بھرپور ساتھ دیں گے. بالغ بولتے ہیں عقل لیول پر پہنچ جانے کو بالغ بولتے ہیں. تمہاری عقل برابر پہنچ گئی. حق کون ہے، ناحق کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، ظالم کون ہے، عادل کون ہے، یہ جو سمجھ آئے اسے بولتے ہیں بالغ. سمجھ گئے؟ میچور ہو جانا. میچور کیا میچور رہے؟ کیا میچور ہو جاتے ہیں؟ مچھیں آ گئے تو میچور ہو گئے کیا؟ ہاں، مچھوں کی بال آ گئے تو میچور ہو گئے؟ نہیں. عقل میچور ہونا، صحیح سمجھ آ جانا، حلال و حرام کی تمیز آ جائے، ظالم و جابر و عادل کی سمجھ آپ کو آ جائے کہ یہ جابر و ظالم ہے، میری مفاد تو نہیں پوری قوم کی مفاد ہوگی، یہ سمجھ کر کے آپ کو کام کرنا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس علاقے کے کچھ لوگ ہوں گے اور دوسرے علاقے کے بہت سارے لوگ آتے ہیں. اپنے علاقے میں اس کی تائید کریں جو پوری قوم کا خیال کرنے والا ہے انشاءاللہ.